انسان کا جسم زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے، اس طرح روح اور دل کی زندگی اللہ کی یاد اور نیکیوں سے قائم رہتی ہے۔ اگر یہ نیکیاں، یہ یاد کمزور ہو جائیں تو دل بیمار ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی عادتیں ہیں جو ہمارے دل کو روحانی طور پہ ختم کر دیتی ہیں۔ which habits kill your spiritual heart۔ تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو آتا ہے وہ یہ ہے گناہوں پر اصرار کرنا ہے۔ یہ ایسی عادت ہے جس کا چھوٹ جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ گناہوں پر بار بار مائل ہونا، توبہ نہ کرنا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے نقطہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے گناہ پر قائم رہے، ڈٹ جائے، تو وہ نقطہ جو ہے، وہ جو سیاہی ہے وہ اس کے دل کو گھیر لیتی ہے اور دل سارا کالا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ دل کی زنگ آلودگی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے غفلت اور دنیا میں ڈوب جانا۔ جب ہم ہر وقت دنیاوی کاموں، خواہشات میں الجھے رہیں گے، اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھلا دیا، یعنی ذکر چھوڑنے سے دل کی روشنی بجھ جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ انسان کو اس کی قبر جو ہے وہ 70 دفعہ دن میں یاد کرتی ہے۔ اگر ہم کم از کم بھی 70 دفعہ استغفار پڑھیں، استغفار سے کہ اگر ہم اس کی برکات جان لیں تو شاید ہے کوئی انسان جو ایسا ہوگا جو استغفار کو اپنی زندگی کا معمول نہیں بنائے گا۔ تیسرے نمبر پر جو آتی ہے عادت وہ ہے بری صحبت، جو آج کل بہت عام ہے۔ دوستوں کا انسان کی زندگی پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اچھی صحبت دل کو زندہ کرتی ہے، بری صحبت انسان کے دل کو اندر سے مار دیتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے دیکھو کس سے دوستی کرتے ہو۔ بری صحبت انسان کو گناہ اور بے حیائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلی جو عادت ہے وہ تکبر اور ضد ہے، جس کی وجہ سے شیطان بھی اتنا ذلیل و خوار ہوا۔ جب انسان سچائی سننے کے باوجود اپنی ضد پر قائم رہتا ہے اور حق کو قبول نہیں کرتا تو اس کا دل بیمار ہو جاتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا گناہ تکبر ہی تو تھا۔ اس کے بعد جو 5ویں نمبر پر عادت آتی ہے وہ ہے حسد اور کینہ، دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر جلنا، دل میں بغض رکھنا دل کو بیمار کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ تو حسد جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کی تقسیم سے مایوس ہے، خوش نہیں ہے جو اللہ نے تقسیم کی ہے۔ کیا انسان اس کو چینج کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو پھر اپنے آپ کو جلا کے، اپنے دل کو حسد سے پال کے تو اپنی ہی نیکیوں کو ضائع کرنا ہے نا۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ آتا ہے نماز اور قرآن سے دوری۔ جب دل اللہ کی کتاب اور نماز سے غافل ہو جائے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، قرآن دل کو زندہ رکھتا ہے۔ اور آخر میں میں یہی کہوں گی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روحانی دل زندہ رہے، اسپریچول ہارٹ جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے، تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہوگی، ذکر الہی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا، نیک صحبت اختیار کرنا ہوگی، قرآن نماز کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا جزا۔